السلام علیکم، میں ہوں وقاص فلانا اور میرے ساتھ ہے نا عادت۔ آج نواز شریف صاحب اللہ کر کے پاکستان میں آ گئے ہیں۔ پاکستان میں آ کے انہوں نے تقریر کی۔ تقریر ان کی کیا بتاتی ہے، کیا اس کا آگے امپیکٹ ان کی پولیٹیکل زندگی کے اوپر ہو سکتا ہے۔ شروع تقریر انہوں نے جذباتی کی، اختتام میں انہوں نے دعا کی، بیچ میں ہلکے پھلکے کسی کا نام لیے بغیر، ایک دفعہ منہ سے نام نکل گیا مگر نام لیے بغیر انہوں نے ان کے اوپر جملے بھی کسے، ان کی تسبیحات کے اوپر بھی بات کی، اور ساتھ ایک مصرع بھی بولا کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام، اس طرح کی چیزیں ہوئیں۔ مگر اوورآل نواز شریف صاحب کی آج کی تقریر ان کی اگلی آئندہ آنے والی سیاسی زندگی کو کیا عکس کرتی ہے، پوزے میں بند کرتی ہے۔ ایک شعر جو انہوں نے پڑھا، کیا یہ پھر نواز شریف کو، بدلے ہوئے نواز شریف کو دوبارہ وہی جو اسٹیریوٹائپ یا جو روایتی سیاست یا کہہ لیں کہ اینٹائی اسٹیبلشمنٹ یا وہ جو سیاست جو انہوں نے 30 سال کی ہے اس کی طرف تو نہیں لے جائے گا؟ وہ شعر تھا، غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفاں کیے ہوئے۔ یہ شعر اس کو انہوں نے بعد میں ایکسپلین بھی کیا۔ تو کیا نواز شریف جو بدلے ہوئے نواز شریف ہیں، جن کو بدلا گیا ہے ان کے بھائی اور ان کی کہیں حد تک ان کی پارٹی اور ان کی بیٹی کی جانب سے، اس بدلے ہوئے نواز شریف کے اندر بھی بدلا ہوا نواز شریف ہے، یا صرف پورٹرے کرنے کے لیے کہ بھائی حالات ایسے ہیں، بدلو گے تو چلو گے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر اوورآل ہم دیکھیں تو بڑی کیلکولیٹڈ سی وقاص ان کی آج کی جو تقریر تھی، اور جو خطاب انہوں نے کیا اس کے بعد جو آخر میں اپنی خطاب کے انہوں نے ایک روڈ میپ دیا جس کی واقعی اسی کی ضرورت ہے اس ٹائم۔ ترقی کا کیا کرنا ہے، ملک کی معیشت کا کیا کرنا ہے، یہ زیادہ ضروری تھا۔ ساری ڈسکشن جو ہے وہ ہم ان کی خطاب سے پہلے بھی کر ہی رہے تھے، پی این این کے توسط سے خصوصی جو ٹرانسمیشن ہے ہماری، وہ اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب بھی ہمارے ساتھ ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ شیلا رضا صاحبہ موجود ہیں، مدثر خالد عباسی صاحب ہیں، علی اعجاز بٹر صاحب، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو سے نصیر واگا صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب۔ فاروق حمید صاحب، میں آپ سے آغاز کرتی ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آج کا خطاب تھا، کیونکہ کہا یہی جا رہا تھا کہ بیانیہ جو اب سیٹ ہونا ہے وہ آج کے خطاب کے بعد پتہ چلنا ہے کہ نواز شریف صاحب کون سے والے بیسیکلی نواز شریف صاحب بن کر واپس آ رہے ہیں، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ ان کی سیاسی ری لانچنگ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اگر نواز شریف صاحب کا کیریئر جو ہے، اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو وہ اٹ از اے کمبینیشن آف کنفرنٹریشن اینڈ کمپرومائز۔ ٹھیک ہے نا جی؟ کمپرومائز، یس، کمپرومائز کریں، ڈیل والی بات یہ کریں۔ مطلب وہ جب کس کا نہیں رہا ویسے؟ دیکھیں نا، مریم نواز صاحبہ نے ایک جملہ بولا تھا، آپ نے وہ ویڈیو میں سنا ہوگا کہ مزاحمت اور پھر مفاہمت، یہ ان کا بڑا مشہور جملہ ہے۔ لیکن مزاحمت بڑا، مفاہمت چھوٹے والا۔ ہاں، جو بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب میری نظر میں آج انہوں نے ایک ایموشنل ایفیکٹ کریٹ کیا۔ یہ ضروری تھا۔ یس، ہی جنریٹڈ اے سمپتھی ویو۔ مجھے یاد آ گئی کہ اس طرح تھا انہوں نے سمپتھی ویو، وہ آپ کو دل سے نہیں لگ رہا تھا، آنسو آنکھوں میں، اور یہ ٹرو پکچر ہے۔ آپ ذرا 2018 کی 19 سپتمبر جس دن ڈیتھ ہوئی تھی، اس دن نواز شریف کے چہرے، لٹکے ہوئے چہرے کی تصویر دیکھیں، جس طرح وہ بتا رہے ہیں میں نے سپرنٹینڈنٹ کو کہا کہ میری بات کروا دو، اس نے بات نہیں کروائی، وقت کے 3 دفعہ کے پرائم منسٹر۔ یہ ہوتا ہے، آپ کو ٹھڈے پڑتے ہیں۔ آج تو پوری فیملی جو ہے نا، ان کے جو 4 مین پلرز ہیں فیملی کے، شہباز شریف اینڈ ہز سن، اور نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ، انہوں نے ایک فیملی کا ایموشنل ایفیکٹ کریٹ کیا ہے لوگوں میں۔ انہوں نے دے پلیڈ دی سمپتھی کارڈ، اور میں سمجھتا ہوں سمپتھی کارڈ بنتا ہے۔ اچھا، اس فلم کا پروڈیوسر کون ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ یو گیو کریڈٹ ٹو دی پی ایم ایل این، ان کی جو ہے شریف فیملی، اوبیسلی مریم نواز صاحب نے بڑی محنت کی ہے، ان کے خود پروڈکشن بھی خود ہے، رائٹر بھی پیچھے خود ہے۔ پی ایم ایل این کے اندر بڑے قابل لوگ بھی ہیں، مطلب پولیٹیکل بیک گراؤنڈ جن کی بڑی ہے، میڈیا کے لوگ بھی ہیں، میڈیا ایڈوائزر بھی ان کے سارے ہیں۔ تو وہ آپ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے، ان کی فیملی نے آج ڈومینیٹ کیا ہے، اور جو ہم ہمیشہ کہتے تھے موروثی سیاست، مثال ہے اس کے خلاف، میرا خیال ہے کہ وہ موروثی سیاست قائم ہے، وہ خاندانی سیاست قائم ہے، اور پنجاب میں اس وقت اوور آل بھی آپ دیکھ لیں، دیر از اے ویکیوم آف لیڈرشپ ان پاکستان۔ اگر ویکیوم آف لیڈرشپ دیکھیں، اتنا بڑا لیڈر میری بات سنیں، ملک کا نجات دہندہ واپس آ گیا ہے۔ آپ کی ایک پارٹی اور ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ تو ہے ہی نہیں، اویلیبل ہی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں، میری بات سنیں، اور میری بات سنیں، پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہے، ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیسے اپنا سٹیج کو آکوپائی کریں۔ تو لہٰذا اس تمام ویکیوم میں نواز شریف صاحب ہیز فلون ان، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہی ہیز، جس طرح پہلے میں نے کہا،
انہوں نے لوگوں کی ایموشن کو اپیل کیا ہے, انہوں نے بات کی ہے, دیکھیں انہوں نے بات کی ہے کہ جناب پچھلے 2 مرتبہ وہ ایگزائل میں گئے, یہ جس طرح بھی آپ کہیں, انہوں نے کہا میں 23 سالوں میں 19 سال مشکل میں رہا ہوں, اور تمام کیسز اور جیل میں یہ وہ سارا انہوں نے کیا ہے. لیکن آئی ایم گلیڈ کہ جو ہم سمجھ رہے تھے, جو آج سے چند دن پہلے انہوں نے ایک کنفرنٹیشن والی فضا کی 1-2 سٹیٹمنٹ دی تھیں جس سے ایک دم نیگیٹو ریئیکشن آتا ہے پورے پاکستان میں. وہ یہ ایک پوائنٹ تو آپ کا میں بائے کرتا ہوں نا کہ سمپتھی کی ہے, اور سمپتھائز عوام کتنا ہوتی ہے, کیونکہ ٹویٹر کے اوپر جو ریئیکشن ہے وہ بھی میں دیکھ رہا تھا, وہ ریئیکشن تو نہیں بدلے. ہاں جلسے کے اندر جو لوگ ہیں وہ سمپتھائز ہوئے ہیں, اور کتنی بڑی تعداد میں ہیں یہ بھی ہم پوچھتے ہیں. شیلا رضا صاحبہ آپ بڑا ہنس رہی ہیں, مسکرا رہی ہیں, کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ میں ہمیشہ مسکرانے نواز شریف کی واپسی کے بعد آپ کی پارٹی بھی ٹھیک ہے, کیونکہ آپ لوگ تو ویکیوم میں ہیں, مائنس ختم. نواز شریف آ گیا ہے, وہی نجات دہندہ ہے. سندھ نہ چھین لیں آپ سے کہیں, جتنی بڑی آج مجھے ان کی پاپولیرٹی نظر آ گئی ہے, لاکھوں کی تعداد میں عوام کی. میں بھی پھنسا رہا تھا اس سوال میں کچھ جواب دوں. دے دیں. الحمدللہ اتنی مشکل کوششوں, اتنی مشکلوں کے باوجود بھی ہم ہر صوبے میں کہیں نہ کہیں ہیں, لیکن نواز شریف سندھ میں نہیں تھے ابھی تک. جی فرمائیے. ایک بھی سیٹ نہیں ہے ان کی, اور ہمیں جبکہ ہمارے ساتھ اتنی سہولت کاری نہیں ہوتی, ہمارے ساتھ کوئی انگیجمنٹس نہیں ہوتی ہیں, تو آپ کو اس چیز کا صدمہ ہے کہ آپ کو سہولت کاری ملتی نہیں ہے. لینا سہولت کاری, اینٹ سینٹ بجائیں. صدمہ ہوتا, یا تو آپ بول رہے ہیں, مجھے بولنے دیں. اگر ہمیں اس کا صدمہ ہوتا تو ہم اگر ان لوگوں کے ساتھ ریکنسیلیشن کر سکتے ہیں, ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جنہوں نے بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد ضیاء الحق سے ہاتھ بڑھایا, مٹھائیاں بانٹیں, تو ہم دوسروں سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ہماری کمٹمنٹ عوام سے ہے تو ہم عوام ہی کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ریپرزینٹیٹیو کے پاس جاتے ہیں. میرا جو سوال ہے وہ آپ کے سوال کا جواب ہے, کیا زرداری صاحب میں یہ صلاحیت نہیں ہے؟ لیکن ہمیں جو کرنا ہے کام ہم وہ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 11.5 سال جیل میں رہیں, زبان ہماری کاٹی جائے, لیکن ہمیں اپنے آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے. یہ ہم نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے, اور ہر مشکل حالات میں کچھ نہ کچھ سیٹ ہماری پنجاب میں بھی رہی, کچھ نہ کچھ ہم بلوچستان میں بھی رہے, کے پی میں بھی رہے. اب اگر آپ ڈیزائن کر کے آپ جو ہیں وہ پلان کر کے ہمیں محدود کرتے جائیں اور بس نہ چلے تو ہماری زندگیاں ختم کرتے جائیں, تو اس کے بعد بھی ہم نظریے ہی پہ کھڑے رہیں گے. یعنی اس واپسی کو بھی آپ پلانڈ واپسی کہہ رہی ہیں نواز شریف صاحب کی, جو قریباً 4 سال کے بعد ہوئی ہے؟ پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ بیماری کے لیے گئے تھے 4 ہفتے کے لیے. اب انہیں آتے یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں بالکل صحت مند ہوں, اور ان کے ساتھ ایک رپورٹ ہونی چاہیے تھی کہ چلتے وقت یہ پلیٹلیٹس تھے اور اترتے وقت یہ ہیں. ان کو کسی نے جلا وطن نہیں کیا تھا, خود ساختہ یہ اپنے طور پر یہ بھی نہیں کہہ کے گئے تھے کہ میں جلا وطن ہو کے جا رہا ہوں, یہ خود گئے تھے. اب اگر یہ آ جاتے, دیکھیں ان سے بڑی قربانی ان کے ورکرز کی ہے, سعد رفیق ہوں, حنیف عباسی ہوں, دوسرے ہوں, ان کی قربانی بڑی ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے. کیا فرق پڑتا اگر یہ جیل میں رہتے؟ سب کو معلوم تھا کہ ایک نالائق گورنمنٹ بٹھائی گئی ہے جس کو چلنا نہیں ہے, اور بندیال کا وقت بھی ختم ہونا تھا, ہم خیال لوگوں کا وقت بھی ختم ہونا تھا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان ہفتوں میں یہ جیل سے ریلیز ہوتے. اچھا, تو پھر ایک قد بنتا. پھر سب کہتے ہیں کہ مرد خود زرداری نہیں, مرد خود نواز شریف ہیں جنہوں نے کچھ سال جیل میں کاٹ لیے. لیکن یہ چلے گئے, اور اب یہ آئے ہیں تو یہ سارے معاملات صحیح کر کے آئے, کیونکہ مریم صاحبہ نے اسٹارٹ یہاں سے کیمپین کی تھی. کس کے ساتھ معاملہ ٹھیک کیے ہیں یہ بتا دیں, پھر آگے بڑھنا ہے. میں نے کس کے ساتھ معاملہ ٹھیک کیے میں بتا رہی ہوں. مریم صاحبہ نے جب کیمپین شروع کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ترازو کے پلڑوں کو سیدھا کرنا ہو. جی, برابر کرنا. مشکل میں پھنس گئے تھے, ترازو کے پلڑے برابر کیے گئے. چلیں, آپ دیکھیے کہ ان کو وہ بیل ملی ہے جو ملزم کو ملتی ہے, کنوکٹڈ کو نہیں ملتی. پروٹیکٹڈ بیل کنوکٹڈ کو نہیں ملتی, ملزم کو ملتی ہے, لیکن انہیں ملی.
شرجیل انعام کو نہیں ملی تھی, زرداری صاحب کو نہیں ملی تھی, کہا تھا حاضر ہو چاہے ایمبولینس میں آؤ. ٹھیک ہے شعلہ صاحبہ, گئے تھے خود آگے. نصیر واگا صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. نصیر واگا سمجھ آ گئی صاحب, آپ کی بہت اچھی طرح سے کہ اگر جلسے کے جو خطاب ہے نواز شریف صاحب کا, اس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک جو چیز مجھے مسنگ لگی وہ یہ تھی کہ اس میں منصفانہ آزادانہ انتخابات کی فوری مانگ ان کی جانب سے نہیں کی گئی, انتخابات کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا. آل دا روڈ میپ انہوں نے ضرور پیش کیا کہ ترقی کیسے کرے گا ملک, معیشت کیسے بہتر ہوگی. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو میں شائلہ رضا صاحب کی بات کے بارے ایک لائن میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب بلاول بھٹو صاحب اس حکومت کا حصہ تھے اس وقت تک تو میں نے کسی بھی پیپلز پارٹی کے بندے سے ایسی باتیں نہیں سنی نون لیگ کے خلاف, نہ نواز شریف کے خلاف. یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ جیسے ہی وہ سسٹم ختم ہوا ہے فوراً ان کی مخالفت سامنے آ گئی ہے. اچھا, جو آپ نے سوال کیا ہے, میں آپ کو, چونکہ میں وہاں فیلڈ پہ رہا, ہم نے عشق کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. جب آپ محبت میں ہوتے ہیں نا, کسی ریلیشن میں ہوتے ہیں, تو آپ نے اس وقت نفرت نہیں کرنی. بالکل صحیح بات ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, تو آپ اور یہ والی محبت تو ویسے ہی سیاسی محبت ہے. تو سیاسی محبت کے بھی کچھ اصول ہیں نا. جب قطع تعلقی ہوگی, ڈائیورس ہوگی, تعلق ختم ہوگا, اس کے بعد جو مرضی کریں بھائی, جو مرضی کریں. بہت اچھی آپ نے مثال دی. اچھا, میں اب آپ کو بتاؤں, چونکہ آج وفاداری نبھا رہے تھے پیپلز پارٹی, آج ہم لوگ وہاں نہیں, ہم پی ایم ایل این میں تھے جب ہم پی ڈی ایم میں تھے, جب بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے. جب ہم پی ڈی ایم میں نہیں تھے, کوئی آپ جب پی ڈی ایم میں تو آپ تھے نہیں شائلہ رضا صاحبہ, آپ چھوڑ کے حکومت کا حصہ ضرور تھے. پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی تھی, ہم بات کر رہے ہیں, جی ہم بات کر رہے ہیں کہ آج میں پیپلز پارٹی تھی جب بھی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے, اور جب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے جب بھی لڑے. دیکھیں, آج جو جناب نواز شریف صاحب نے وطن واپسی پر جو تقریر کی ہے, وہ بڑا پوائنٹ اچھا انہوں نے اٹھایا کہ بھائی ان کو اپنے اوپر آئین یاد آتا ہے, الیکشن کے اوپر آئین یاد نہیں آتا. سب سے اہم بات آپ نے صحیح کی ہے کہ انہوں نے الیکشنز کے بارے کوئی بات نہیں, اور میں آپ کو ایک بات بڑی کلیئر بتا دوں, انہوں نے کوئی روڈ میپ نہیں دیا قوم کو. میری نظر میں نے ایک ایک لفظ سنا ہے, چند باتیں جو انہوں نے کہیں. راستہ کٹھن ہے, ممکن نہیں. کسی کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا, انتقام نہیں لینا, ہمسایوں سے اچھے تعلقات, آئین پر عمل پیرا. اچھا, بڑی حیران کن ایک اس میں بات ہے. یہ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے تبلیغ کرنے آئے ہیں. جی, انہوں نے تبلیغ ہی کی. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں مولانا صاحب, انہوں نے کہا کہ ڈالر, بجلی, مہنگائی آپ لوگوں نے میرے ساتھ مل کے کرنی ہے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ عوام سے اس چیز کو مانگ رہے ہیں کہ جی آپ نے ڈالر کم کرنا ہے, آپ نے بجلی کم کرنی. جمہوری بندہ ایسے ہی کرتا ہے جناب. لوگ تو ان کا انتظار کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے. ویسے نون لیگ نے کہا بھی یہی تھا کہ جیسے ہی نواز شریف صاحب نے لینڈ کرنا ہے تو ان کے حالات بہتر ہو جانے ہیں, اور جو معیشت ہے اس میں بحال ہو جانا ہے. وہ بات آج انہوں نے کی ہے تو ان کو اسحاق ڈار کا ٹائم یاد نہیں آیا. نہیں, وہ تو ہلکی پھلکی انہوں نے تنقید کی نا. انہوں نے کہا یار اس کو میں تھوڑا سا کہتا ہوں, لیکن اس کے پیچھے اصل بندہ تو وہی ہے جس کا میں نے نام نہیں لینا, اس کا نام عمران خان ہے. ہاں, تو وہ سارا کچھ تو اس پہ ڈال رہے ہیں. تو 18 مہینے کی حکومت مولانا صاحب کوئی کم حکومت نہیں ہوتی, بڑا ٹائم ہوتا ہے. آپ 18 مہینے میں جتنا چاہیں نظام کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات مجھے بتا دیں, پھر آگے بڑھنا ہے. جی, 4 سال دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت یونائٹڈ کنگڈم میں رہ کر بندہ جمہوری ہو کے نہیں آتا. ہاں, یہ تو پھر وہ جو کراچی کا بھائی ہے وہ بھی واپس آئے گا تو جمہوری ہو کے آئے گا, یقینی طور پہ آئے گا جمہوری ہو کے. لیکن آج آپ دیکھ لیں انہوں نے جمہوریت کے بارے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے انتخاب کے بارے, بریگیڈیئر صاحب, ایک لفظ الیکشن کے بارے نہیں بولا. کتنی حیران کن بات ہے کہ میں الیکشن جیتوں گا, کوئی قوم کو انہوں نے ایسا خوشی کا پیغام نہیں دیا. ایک روڈ میپ ہوتا ہے. دیکھیں, میں آخری بات تھوڑی سی خوشی قوم کی یہی بھائی, آپ بجلی بنانے کا کوئی طریقہ ہی بتاتے کہ جناب میں اتنے ڈیم بنانے جا رہا ہوں, میرے آنے والے وقت میں یہ ہونے جا رہا ہے, میں پیٹرول ایک طرف ہے, لیکن پہلے جلسے میں وہ پورا تو نہیں بتا سکتے تھے, نہ اتنا وقت تھا ان کے پاس. نہیں, وہ انہوں نے 1 گھنٹہ تقریر کی ہے. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, میں وہاں خود موجود تھا. 1 گھنٹہ تقریر کی, 7:30 سے لے کے 8:30. آپ ایک بات کر لیں, بریک لینی ہے. وہ بٹر صاحب بھی ہیں اور وہ جاج صاحب بھی ہیں, آپ کر لیں, کمپلیٹ کر لیں. سر میں کہنا چاہوں, ان کی تقریر واز آل اباؤٹ ریکنسیلیشن. یہ سمجھنے کی کوشش ہے, ریکنسیلیشن
ریکنسیلیشن وہ اس میں بتاتا ہوں بھائی جان، میں اور الیکشن کرنا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں ہمارا تعمیر نو کرنی ہے، وہ تو کیا ہو گیا؟ آپ لوگ چھوڑ کے گئے 30 سال حکومت کرنے کے بعد اب پھر تعمیر نو شروع کریں گے الف سے؟ بریک کا کہا جا رہا ہے بھائی، بریک پر جاتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ لیں جی ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اچھا جی علی صاحب، علی جاز بھٹر صاحب موجود ہیں؟ جی بھٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ایک تو اچھا مجھے یہ بتائیں، آج کی آپ نے تقریر دیکھ لی، وہ مجھے مریم نواز کی تقریر کا آغاز وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء وہ بڑا اٹریکٹ کیا۔ اللہ عزت بھی دیتا ہے، ذلت بھی وہی دینے والا ہے۔ اور جس طرح نواز شریف صاحب نے بھی شعر پڑھے، انہوں نے بتایا کہ کس طرح عوام آ گئی ہے۔ تو آپ کی ملاقات پچھلے دنوں خان صاحب سے ہوئی ہے، ابھی جائیں ان کے پاس، ملاقات جا کے کریں، انہیں کہیں سر حوصلہ رکھیں، ہمت نہیں ہارنی، آپ ریزسٹنس بھی اچھی کرتے ہیں، سب کچھ آپ کے اندر ہے، ایک تدبر کی شاید کمی رہ گئی ہے، تدبر کریں، وہ بھی سیاسی تدبر۔ نواز شریف کی طرح آپ بھی یہاں پر مینار پاکستان میں دوبارہ 2011 والا جلسہ کریں گے، یہ جا کے بتانا اب آپ نے اس کو۔ جی انشاءاللہ کریں گے۔ دیکھیں جہاں تک نواز شریف صاحب کی تعلق ہے، دیکھیں وہ لا آف ڈیل کے تحت وہ ادھر سے 4 سال پہلے گئے اور لا آف ڈیل کے تحت ہی ان کی ضمانت منظور کی گئی ہے، کلاز نمبر 1 مجرم کی، کلاز 1 اور اس کے بعد جس طرح ان کو بایو میٹرک کے بغیر ایک اٹارنی کے ذریعے ان کو 420 سیکنڈ میں 7 منٹ میں ان کی ضمانت دے دی گئی۔ پھر اس کے بعد آج آپ کے سامنے بادشاہ سلامت اور ریاست کے لاڈلے واپس آئے، کس طرح سرکاری پروٹوکول ان کو دیا گیا، سی پی او لاہور ان کو سلیوٹ کر رہے تھے، سلام ہے ان کو بھی، اور جس طرح ریاستی وسائل لگائے گئے سارے جلسے کو مینج کرنے کے لیے، اور کیسا جلسہ ہوا وہ سارا آپ کے سامنے ٹویٹر پہ بھی میں دیکھ رہا تھا کیسا جلسہ ہوا۔ اور جو بیانیہ انہوں نے ابھی کوئی تقریر کی ہے، تو میں نے تو مکمل تقریر ان کی نہیں سنی، لیکن جو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ ان کی کوئی تقریر نہیں تھی، کوئی کسی قسم کا روڈ میپ نہیں انہوں نے دیا۔ یا تو اچھا ہوتا کہ جو احتساب کا نعرہ انہوں نے لندن میں بیٹھ کے چند ہفتے پہلے لگایا تھا کہ چند جرنیلوں کا احتساب ہونا چاہیے، آج لگے ہاتھ ادھر بھی کہہ دیتے، اچھا ہوتا ہے کہ آج۔ اچھا میری بات سنیں، آپ یہاں پر ریپیٹ کریں جو عمران خان 2022 میں ریپیٹ کرتے تھے، کریں ذرا۔ جی میں سب کچھ ریپیٹ کرتا ہوں، میری بات کو مکمل ہونے دیں۔ قانون کی بالادستی، آئین کی حکمرانی کے لیے اگر وہ چاہتے ہیں آئے ہیں ادھر، تو اتنے مقبول لیڈر ہیں، ان کی بڑی مقبولیت ہے پاکستان کی عوام میں، تو وہ اچھا ہوتا کہ آج الیکشن کی بھی بات کرتے، اچھا ہوتا کوئی معاشی عدم استحکام جو ان کے سامنے ہے وہ اس کے روڈ میپ کی بات کرتے، سیاسی عدم استحکام جو ان کے سامنے ہے، جو لا قانونیت کا سامنا ہے، بے روزگاری ہے، اس کا کوئی انہوں نے صرف گلے شکوے بے روزگاری کا بھی ذکر کیا ہے۔ ویسے انہوں نے کہا ہے کہ اتنا روزگار ہوگا پاکستان میں مسلم لیگ نون کی اگر حکومت آ جاتی ہے کہ لوگ باہر سے یہاں آئیں گے نوکریاں کرنے کے لیے، اور جب وہ آئیں گے اس کے بعد بھی یہاں پہ کوئی بے روزگار نہیں ہوگا، باہر سے لوگوں کے آنے کے بعد بھی۔ بہت اچھا فارمولا بھی تو بتاتے ہیں۔ علی بھائی جیلس ہو رہے ہیں، آپ انہیں بتائی جا رہی ہیں۔ میں نے کہا ذرا روشنی ڈال لوں۔ جی جی اچھا بہت اچھا کیا انہوں نے، کوئی فارمولا بتایا تو اچھا ہوتا، وہ فارمولا اپنے بھائی صاحب جن کی حکومت تھی 16 ماہ ان کو کیوں نہیں بتایا؟ پھر جو ان کے سمدھی ہیں ادھر آ کے اکانومی کو ٹھیک کرنے آئے تھے، ایک اسپیشل جہاز میں بیٹھ کے، اور آئے تھے کہ میں نے دیکھنا ڈالر، وہ تو کہتے ہیں پچھلی حکومت بارودی سرنگیں بچھا کے گئی تھی، وہی صحیح کرتے کرتے ہمیں 16 ماہ گزر گئے۔ وہ تباہی کر کے گئے، لا قانونیت آپ کے سامنے، دیکھیں چار دیواری کا تقدس جو ہمارا روزمرہ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ تو ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، یہ مزید پاکستان کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا یہ آپ کو لگ رہا ہے اس طرح ایک سوال میں شاید ریاست ان کو وزیر اعظم پاکستان بنانا چاتی ہے، ریاست کا لاڈلا ان کو بنایا گیا۔ دیکھیں جو پاکستان کی ریاست یہ ریپیٹ والی باتیں کرتے رہتے ہیں، اچھی بات ہے، وہ بن گئے ریاست۔ مجھے ایک بات بتا دیں، آپ نے پوری تقریر سنی، اس میں خامیاں ڈھونڈی، لیکن ایک اچھی چیز بلا کیا ہے، انہوں نے کہا میں انتقام نہیں لوں گا، ریاست کے وہ لاڈلے ہیں، شکر منائیں، نوافل ادا کریں۔ اگر وہ ابھی انتقام، وہ آپ والا انتقام لینے شروع ہو گئے، آپ تو پہلے ہی مرے پڑے ہیں۔ انہوں نے کسی اور سے کہا ہے، میں نہیں لوں گا، ان سے نہیں کہا۔ آپ ذرا ریڈ بٹوین دا لائن سمجھیں نا، وہ جو انتقام تھا، مولانا صاحب سچی بات کریں نا، ایسے لگی لپٹی باتیں مت کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ انتقام کا اشارہ ان کا کہیں اور تھا، لیکن ان کو جواب نشانے کہیں اور۔ لیکن جب انہوں نے اس انتقام کی بات کی تھی آج سے 10 دن پہلے، تو بڑا ٹھیک ٹھاک جواب مل گیا
मिल गया था, जिस पे शहबाज शरीफ साहब भागे हुए जहाज में वापस गए 24 घंटे हाँ, में। कि दोबारा ना कहना। नहीं, अब देखें वो दैट हैज वर्क। उनकी जो सेम लीडरशिप है, बड़े जिम्मेदार लोग भी ठीक है। विद द पीएमएल, उन्होंने फिर समझाया कि जनाब अगर आपने वापस पावर में आना है तो उन्होंने खुल के नहीं ना कहा, ये इसीलिए फार्मूला अब नहीं अब जरा चलेगा। बासी साहब की तरह हम स्टूडियो का तो फायदा ना उठाएं आप जरा स्टूडियो में होने का। मैं इसका जवाब दे लूं। और उधर जो बैठे हुए हैं उनसे भी, मुदस्सर खालिद बासी साहब से भी करते हैं बात। ठीक है, ले अली भाई कंप्लीट करें, फिर मुदस्सर साहब की तरफ ये जाएंगे। समझता हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अब एक मुदस्सर खालिद अब्बासी साहब, अली एजाज साहब बात कर लें, फिर उसके बाद हम आपकी जानिब आ रहे हैं। 200 से ज़ायद जो मुकदमात बनाए गए, झूठे फर्जी बेबुनियाद, इन्हीं की हुकूमत में बनाए गए। इन्हीं के मिनिस्टर रोजमर्रा डेली मीटिंग्स करते थे कि इमरान खान साहब का तोशाखाना केस कैसे चलाना है। इन्हीं के मिनिस्टर अदालतों में पार्टी भी नहीं थे बस तो ठीक उधर है। चलिए वैसे जवाब तो मिल वही होता है। अब ठीक है। मुदस्सर खालिद बासी साहब की टर्न है। जज साहब, जस्टिस साहब ये बता दें, अली भाई एक मिनट जरा यार, टाइम जरा कैलकुलेट करके ना प्यार मोहब्बत से। मुदस्सर साहब ये बता दें, ये जो 24 तारीख तक अगर इनको जमानत मिली है तो ये आज तो मिठाइयाँ बांटते हैं और इनकी बेचारों की एक ना तारीख है मिठाइयाँ बांटने की और उसके बाद आंसू बहाने की, तो 24 तारीख के बाद खान साहब के साथ वाली बैरक खाली है, उधर ना चले जाएं। जी मुझे तो वैसे नवाज अब शरीफ तक की जो सूरत हाल है, लग रहा है आपको? जी अब तक की जो सूरत हाल नजर आ रही है, क्योंकि इसमें जो कंटेस्टिंग पार्टी है वो है नैब, और जिस तरीके के साथ उनकी जो प्रोटेक्टिव बेल उनको दी गई है, और नैब जो है वो बगैर नोटिस के पहले वहाँ मौजूद थी, और उन्होंने ये कंसेशनरी स्टेटमेंट दिया कि उन्हें उनकी ये अबूरी या प्रोटेक्टिव जमानत दे जाने पे कोई इतराज़ नहीं है। हाँ जी। तो जो आसार हैं और जिस तरफ हालात जा रहे हैं और जिस अंदाज में वो अब तक उनको जो कंसेशंस दी गई हैं, तो ये जो आप कह रहे हैं बैरक वाली बात, बज़ाहिर अब तक की जो सूरत हाल है उसमें मुझे उनके साथ वाली जो बैरक है वो मुझे खाली नजर आ रही है आने वाले वक्तों में। ये आपने सियासी तजिया किया ना, मैं आपको जज साहब समझाऊं, आप यहाँ सियासतदान लग गए हैं। जस्टिस साहब कानूनी तौर पर बताएं ना। मैं आपको देखें कानूनी तौर पर तो बात यह है कि अगर आप, वो तो कहते हैं एक मुजरिम को प्रोटेक्टिव बेल मिल नहीं सकती, मिल गई तो वो रियासत का लाडला हो गया, रियासत के लाडले को बेल में नहीं भेजा जाता, ये तजिया हो गया सियासी। अब आप कानूनी तौर पर बताएं कि भाई वो तो वही है ना, जेल से गया था उसी जेल में जाना है, वो लाहौर की लखपत हो या जी बिल्कुल कानूनी तौर पर। इसमें मैंने इसीलिए आपको कहा कि कंसेशनरी स्टेटमेंट हुई है। कानून का तकाजा ये है कि अगर कोई शख्स जिसको सजा हो और फिर वो उसकी अपील करे, और अपील करने के बाद अगर उसको बेल दी जाए, यानी उसकी सजा को मुअत्तल किया जाए और वो जमानत पर रहा हो, और फिर उसके बाद वो 4 साल के लिए इस मुल्क से जो है वो चला जाए और अदालत में पेश ना हो, तो जो मेरिट्स के ऊपर और कानून के मुताबिक जो तरीक़ाकार है वो यही है कि उसे सरेंडर करना पड़ता है, उसे जेल जाना पड़ता है, और उसके बाद उसके अपील की समाअत जो है वो मेरिट्स पर की जाती है। ये तो है मेरिट की बात और कानून की बात। ठीक। लेकिन एक चीज जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूंगा वो ये है, जो कानूनी बात है जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं, और मुझसे आप कोई सियासी बात नहीं सुनना चाहते तो करें आप, सियासत तो जानवरों का भी हक है, अलावा भी अशरफुल मखलूकात नवाज शरीफ जो है, उस नवाज शरीफ साहब जो है, उनकी जो इस वक्त जो उनके सामने हर्डल्स हैं, एक तो क्रिमिनल साइड के ऊपर उनकी जो अपील्स की समाअत की जानी है, मेरिट्स के ऊपर उनको जो कानूनी जो उसका नुक्ता है वो ये है कि उनके हमराई मुल्ज़मान जो हैं 2 उनकी बेटी और उनके दामाद जो हैं उसी एविडेंस पर बरी हो चुके हैं, और ये स्ट्रांग है, मिल चुका है। दूसरी अल-अज़ीज़िया वाला मुश्किल डाल सकता है सारे आने वाले वक्तों में, जी आने वाले वक्तों में जो उनके लिए एक रुकावट है वो ये है कि उनके खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट मौजूद है, क्योंकि ये जो सारी एक्सरसाइज की जा रही है वो नवाज शरीफ साहब को जाहिर है कि उनका राइट भी होगा, लेकिन इक्तदार में आने के लिए इलेक्शन के हवाले से ये बात हो रही है। तो मैं ये समझता हूं कि उनके रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है कानूनी तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट है, जिसमें कानूनी तौर पर आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी जो रुकावट है वो ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। शहला रज़ा साहिबा, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का जो शिकवा है वो करती नजर आई है अभी हमें पिछले कुछ अरसे में, क्योंकि बात यही की जा रही थी कि वफाक और पंजाब दोनों में मुस्लिम लीग नून की बी टीम जो है वो काम कर रही है,
تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جب نواز شریف صاحب بھی آج واپس آ گئے ہیں تو دوبارہ سے وہ اسی چیز پہ کار فرما ہوں گے اور اسی طریقے سے نون لیگ کو جیسے ابھی بات کی جا رہی تھی پروگرام میں ہی کہ لاڈلا پن جو ہے وہ اب لاڈلی جو ہے وہ نون لیگ بن گئی ہے؟ وہ تو کہیں گی یس. اچھا جب میں پریشان ہوں کہ میں بات کروں یا نہیں, آپ لوگ جی بھر کے بولے ہیں اور وہی بات بولے ہیں جو میں نے بات کی تھی, لیکن مجھے بہت ڈسٹرب کیا تھا. میں نے بھی یہی کہا تھا کہ ملزم کو پروٹیکٹڈ بیل نہیں ملتی, اور میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی جناب کہ چاہے ہم جب پی ڈی ایم کا حصہ تھے, جب بھی ہم نے گلگت بلتستان میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا تھا, اور جب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے تو کشمیر میں باغ میں ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا. ہم جو 16 مہینے کی حکومت تھی اس میں ایک ٹاسک تھا کہ جو آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے مکرے تھے اس کی وجہ سے ہمارے دوست ممالک بھی ناراض تھے, ہمیں اپنے ملک کی کریڈیبلٹی صحیح کرنی تھی, جس میں میں سمجھتی ہوں کہ بہترین سفارت کاری کی گئی اور اپنا ہم نے کردار ادا کیا. لیکن جو ہمارا مختلف پارٹیز سے بنیادی نظریاتی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ ہے, ہم انہیں کے خلاف الیکشن لڑیں گے. تو پہلی تو یہ بات ہے, کسی کی بات سن کے اس کو بیچ میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شعلہ صاحبہ. اس سے پہلے کہ آپ کنٹینیو کریں, میں بریک پر جانا چاہ رہی ہوں. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے میں آپ ہی سے سٹارٹ کروں گی, آپ اپنی گفتگو کا سلسلہ یہ سے جاری رکھیں. سارا ٹائم آپ کو دیں گے, آپ کا احترام ہی ہم بڑا کرتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. پی این این کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے. شعلہ صاحبہ ایز پر مائی کمٹمنٹ میں آپ کی جانب واپس آئی ہوں, اپنی بات جو ہے وہیں سے جاری رکھیں. فیلڈ کی آپ نے بات کی تھی, ابھی جج صاحب کو میں سن رہی تھی, انہوں نے سیاسی تجزیہ بھی کیا, اس کے بعد جو ہے قانونی تبصرہ بھی کیا, اور انہوں نے کہا ایکسٹراڈینری, اور انہوں نے کہا کہ وہ کمرہ بھی آباد نہیں ہوگا. سی سی پی او نے بھی سلوٹ مارا ہے, اور کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے خط لکھا تھا جب کابینہ بنی کہ آپ نیوٹرل لوگوں کو اس میں لے کر آئیں, اور پھر کچھ آرڈیننس نکلا جس میں تھا اب گاؤں چمکیں گے, اور یونین کمیٹیز بنائی گئیں جس میں پی ایم ایل این کے لوگوں کو ڈالا گیا, اور سندھ کے جو ہیں وہ ترقیاتی کاموں کے بجٹڈ رقم کو روکا گیا, اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو میں نہیں کہہ رہی ہوں, عاظمہ بی بی بھی آج خواہ بہت ہی ہائپر ہو رہی تھی کلول میں, تو ان کو بھی میں نے یہی جواب دیا کہ میں کیسے کچھ کہہ سکتی ہوں جب خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فکسڈ میچ تھا. اس سے پہلے انہوں نے جانے کے بارے میں بھی یہی کہا تھا کہ جن کو بھیجنا ہوتا ہے انہوں نے جانے دیا تھا. تو میں پھر کیا کہوں کہ جب نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہٹا دیا جاتا ہے, مجھے بھیج دیا جاتا ہے, تو آپ کیسے آئیں؟ خوشی نہیں ہوئی آپ کو آنے کی؟ میں تو بہت خوش ہوں. کتنی خوش ہیں؟ اس لیے کہ پی ڈی ایم میں جب ہم تھے تو ہم نے یہی کہا تھا کہ جب کوئی بڑی آپ کیمپین چلائیں گے تو ایک بڑی پارٹی جس کا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ موشن آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں گے, تو اتنی بڑی پارٹی کا لیڈر نہیں ہو, اور ہم جو ہیں وہ چھوٹی پارٹیاں جن کا نام و نشان بغیر آپ کے بقول آپ کے نہیں ہے, ناصار نظر نہیں آتے, ہم کیمپین چلائیں. تو میاں صاحب کو آنا چاہیے, جس پہ مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. تو کس سے تھا اور ختم ہو گیا پاکستان کے ڈاکٹروں سے, اور تو میرا یہی جو علاج کرتے ہیں نا کہ اب ساری بات سمجھ آ گئی. آئین کی بات کریں گے تو الیکشن کی طرف جانا پڑے گا, اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا اب یہ کیمپین چلانے کے لیے بیل دیتے ہیں یا پہلے ہی پیشی پہ ان کو ہر چیز سے بری کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کے ریفرنس کو بھی سنا جائے. ایکسپیکٹڈ ہے نواز شریف زرداری صاحب کو ملنے جائیں گے یا زرداری صاحب ملنے آئیں گے؟ ایکسپیکٹڈ ہے ملاقات پاکستان میں؟ دبئی میں تو ہوگی تھی, تو مجھے نہیں معلوم کیونکہ اب ہم میدان میں الیکشن کے اتر چکے ہیں, اور ریکنسیلیشن کی جہاں تک بات ہے پولیٹیکل پارٹیز کو ایک دوسرے سے ملنا چاہیے, یہ ضروری ہے, اور یہ ہمارا ہی نظریہ ہے, اور ہم ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک بہت مسائل میں ہے, اور اس مسائل کا حل یہی ہے کہ تمام ادارے اپنے دائروں میں رہ کر کام کریں. آج ویسے کی ہے نواز شریف صاحب نے بھی شعلہ صاحب یہی بات, انتقامی سیاست بند ہو. مجھے حیرانی, مجھے اچھا لگتا ہے جب پی ایم ایل این نے یہ بات کی
کہ ہماری بیٹی کو اس کی بیٹی کے سامنے اریسٹ کیا گیا اور مجھ پہ کیا گزری ہوگی. اور میں چاہتی ہوں کہ یہ پارٹی سیاست میں رہے، کیونکہ مجھے جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ وقت یاد آتا ہے کہ میرے باپ پہ کیا گزر رہی تھی جب میں اریسٹ ہوئی تھی ان کے دور میں، اور ہم کس حالات میں تھے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں ہوں میں. صحیح بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میرے تو گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میں کہاں ہوں. ابھی تو سب کچھ صحیح ہے. میری تو 12 بیل اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی تھی اور بڑا ہی مسائل میں تھی. تو اچھا ہے. اور آپ نے ایک اور بات کی تھی کہ خاندانی سیاست. تو دیکھیں جو نعرہ لگا کر آئے تھے نا، وہ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میری بہن دیکھے گی پارٹی کو. حالانکہ ان کے پاس یہ کب کا ہے؟ جی ہاں، پی ٹی آئی کے سربراہ نے کہا ہے کہ میرے بعد آفیشلی نہیں کہا انہوں نے. آفیشلی تو ایسا کچھ نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بات باہر آئی ہے. اور جو ایک بات اور بچے لے آتے ہیں ان کے پاکستان، آپ کہتی ہیں تو بالکل ہے، کوشش کر کے میں یہ ان کی اپنی زندگی ہے، میں اس میں نہیں بات کروں گی. رہی بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ نوکریوں کے دروازے کھلیں گے اور سب ہوں گے، تو یہ باتیں تو 1 کروڑ نوکریوں کی پی ٹی آئی کے رہنما نے بھی کہی تھی. ڈیم کی بات کسی نے اس لیے نہیں کی کہ صرف سندھ نے ڈیم بنائے ہیں چھوٹے، اور الحمدللہ اپنا بجلی گھر ہمارا ہے، ٹرانسمیشن لائن بچھائی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد ہم پہلا صوبہ ہیں جس نے سب سے زیادہ بجلی بنائی ہے، اور وفاق کے بغیر تعاون سے بنائی ہے، اور گرڈ میں دی ہے نیشنل. چلیں آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی نا. اب ذرا میں جاتا ہوں بریگیڈیئر صاحب، آپ نے پھر علی بھائی نے اور پھر انہوں نے ذرا ویری کوئکلی پہلی چیز اپنا ایک پوائنٹ کچھ رکھیں. چیزیں سمجھنے والی ہیں. پاکستانی سیاست از آل اباؤٹ ڈیلز، compromises and NROs. ڈیل کمپرومائز این آر او، یہ یاد رکھیں. کون بہتر ڈیل، کون بہتر این آر او، کون بہتر کمپرومائز کرتا ہے، یہ پھر آل کمپٹیشن. ریسپیکٹ ٹو شیلا صاحبہ، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. شی از اے ویری رسپانسبل اور بڑی اچھی لیڈر ہیں پیپل پارٹی کے. پیپل پارٹی از مائی فیوریٹ پارٹی ایٹ ٹائم. جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ریلیز اور جناب لیاقت باغ میں وہ ہم اس وقت جاتے تھے، بٹ دیٹ واز چلو ایک وہ دور تھا. واٹ اے گریٹ لیڈر. اور آپ کی سروسز کے پہلا دور تھا نا؟ نہیں، میں اس سے پہلے کی بات اچھا ٹھیک ہے. لیکن پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے آج کل ایکسٹرا آرڈنری حالات سے ہم گزر رہے ہیں پچھلے 16-18 مہینے سے. جب اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے دوران ہی کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے نا جی. چلیں یہ بڑا اچھا پوائنٹ اٹھا دیا. بریک میں جانا نا، ان سے بھی بات کر لوں. پوائنٹ مکمل کروں. جب کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوا، اب جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب وہ ان کو کیسے پروٹوکول مل رہا ہے، جوڈیشل پروٹوکول، ریاست کا پروٹوکول، ایڈمنسٹریٹو پروٹوکول، اور بھائی اس وقت وہ والے حالات نارمل نہیں ہیں ملک میں. چلیں جی، ایک بڑا سوال ہے کہ بک کے مطابق کام ہوگا. ایک بڑا سوال ہے، ہم ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد سب سے بات. جی شیلا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ 10 سیکنڈ میں کہہ لیں، پھر آپ سے سوال کر کے سب سے میں آگے جاتا ہوں، پھر علی صاحب بھی آ کے جواب دیں. کانسٹیٹیوشن وائلیٹ نہیں ہوتا اور ایکسٹرا آرڈینری حالات کب نہیں رہتے. چلیں لیکن ایک سوال ہے کہ پاکستان کی سیاست میں تو ہمیشہ ہی ایکسٹرا آرڈینری پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی مجھے لگ رہا ہے کہ سیاستدان تو رواداری کی طرف آ رہے ہیں، دوسری طاقتیں بھی رواداری کی طرف آئیں گی، کیونکہ بریگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا ایکسٹرا آرڈینری حالات ہیں. تو ایکسٹرا آرڈینری حالات کن کی وجہ سے ہے، اور آئندہ آنے والے جو مہینے ہیں نواز شریف کی واپسی کے بعد، کیا نواز شریف نے جس طرح آج کہہ دیا کہ میں گالی کا جواب گالی سے، پتھر اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دوں گا، تو واپسی میں بھی ان کو یہی ملے گا؟ بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. ایک بار پھر سے خوش آمدید. ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. نواز شریف صاحب کی وطن واپسی ہے. بریک سے پہلے ہم ایک سوال چھوڑ کر گئے تھے کہ یہ جو اس وقت کا نظام ہے جس میں سیاستدان، سب سے بڑا سیاستدان اس وقت 3 ہی ہیں، 3 بڑی پارٹیز، پی ٹی آئی، دوسری طرف پی ٹی آئی پارٹی کا کیا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن ایک وقت کی بڑی پارٹی تھی نون لیگ. ابھی دوبارہ سے وہ ری ویمپ کرنا یا دوبارہ سے ری امیجن پاکستان یا ری سٹرکچر کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ دوبارہ سے ابھر رہے ہیں. بڑی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی بڑی پارٹی ہے. رواداری آپس میں اور نظام کے ساتھ رواداری کی بات ہو رہی ہے. نظام ان کے ساتھ کتنی رواداری رکھے گا؟ اور جو اس وقت جیل کے اندر ہیں علی اعجاز بھٹر صاحب، آپ نے ڈیل کی باتیں کی ہیں، تو یہ ڈیل فائدہ مند نہیں ہے؟ آپ کو بھی نہیں کر لینی چاہیے؟ کیوں بھائی؟ یہ کیا نعرہ ہے؟ ڈٹ گیا ہے کپتان، نہیں کرے گا ڈیل، نہیں ہوگی. یہ ڈیل ویسے ہوتی کیا ہے؟ یہ مجھے اس کی ڈیفائن بھی کیجئے گا. اور اگر یہ والی ڈیل ہے جو آپ کو نہیں پسند، یہ تو فائدہ حکومتیں کرو، لوگ ووٹ دیں گے آپ کو، انجوائے کرو. دیکھیں وقاص بھائی، آپ نظام اور قانون کی بات کر رہے تھے، تو 2 طرح کا نظام اس ٹائم پاکستان میں چل رہا ہے. ایک تو جو نگران بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کا رویہ ہے
نگرانوں والا، نہ یہ 90 دن میں الیکشن کروانا چاہتے ہیں. دوسری طرف آپ الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں تو ان کا بھی رویہ الیکشن والا نہیں ہے. تاریخ میں ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ ایک ہفتے کا اناؤنس کیا گیا، ایگزیکٹ ڈیٹ اناؤنس ہوتی تھی کہ الیکشن کی یہ ڈیٹ ہے، انہوں نے جو ہے وہ ہفتے کا اناؤنس کیا ہوا کہ اس ہفتے الیکشن ہوگا. ارادہ ان کا وہ بھی نہیں لگتا. پھر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو نہ مانا گیا. باقی آپ بات کر رہے ہیں ڈیل کی بات، تو عمران خان صاحب سے جب بھی ملاقات جیل میں ہوئی تو وہ کسی قسم کی ڈیل نہیں چاہتے، کسی شخص سے یا کسی ادارے سے کوئی ڈیل نہیں چاہتے. وہ ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ آئین کے مطابق جو ہے وہ 90 دن میں الیکشن کروائیں. ڈیل وہ صرف اور صرف عوام کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اور انہی کے ساتھ ان کی ڈیل ہے جو ہمیشہ سے عوام کا لاڈلا، ایک طرف ریاست کا لاڈلا. آج آپ نے دیکھ لیا جو مینار پاکستان میں نہ ان کا کوئی بیانیہ تھا، جو ان کا جلسہ ہوا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. ایک طرف جو عوام کا لاڈلا ہے وہ اس کو بے گناہ جو ہے ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کے کیسز کو نہیں سنا جا رہا. کس طرح ہم نے 200 سے زائد ان پہ کیسز بے بنیاد بنائے. کوئی فوجداری قانون میں ایسا کیس نہیں تھا جو ان پہ نہیں بنایا گیا. بغاوت ہو، غداری ہو، دہشت گردی ہو. اچھا مجھے بتائیں ایک چیز آپ نے سیکھی، یہ دیکھیں نا آپ کی باتوں سے آپ نے ایک چیز سیکھی ہے. آج جسے آپ ریاست کا لاڈلا کہہ رہے ہیں، آج سے ٹھیک 4 سال پہلے آپ ریاست کے ساتھ ایک پیج پر تھے، اور یہ ریاست کا نافرمان بچہ تھا جسے اس نے ٹھڈا مار کے اور آپ کی تواسط سے گھر سے نکال دیا تھا. وہ بے در ہو گیا تھا. اس کے بعد آج ریاست کا لاڈلا ہو گیا ہے. وہ آپ کے بقول، میں نہیں کہتا وہ ہے، مجھے پتہ بھی نہیں ہے وہ کیسے ہوا ہے. اس کے اوپر ہوم ورک کریں نا. آپ بھی بنے، آپ چاہتے تھے، آپ بلکہ تھے، آپ تو ریاست کے لاڈلے بن کر آئے تھے. دوبارہ حاصل کریں اپنا کھویا ہوا وقار. میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں بیسیکلی ان کا مطالبہ تھا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. اس لیول پلینگ فیلڈ کے چکر میں جو انہوں نے اس ملک میں تباہی کی وہ سب آپ کے سامنے ہے. جو لا قانونیت وہ سب آپ کے سامنے ہے. پھر یہ دیکھیں کہ میری بہن شیلا رضا بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی ایگری کریں گی. کیا 2018 میں نون لیگ کو جلسوں کی اجازت نہیں تھے؟ کیا ان کے امیدوار میدان میں نہیں تھے؟ کیا پیپلز پارٹی کو جلسوں کی اجازت نہیں تھی؟ کیا ان کے امیدوار الیکشن نہیں لڑے تھے؟ بالکل سب کو لیول پلینگ فیلڈ تب بھی تھی. تو یہ آپ کا گلہ نون لیگ سے تو نہیں نہ بنتا. یہ گلہ جن سے بنتا ہے جی ان سے کریں، صحیح طرح سے کریں، ان سے بات کریں. کسی قسم کی فیلڈ پی ٹی آئی کو کسی قسم کی فیلڈ نہیں دی جا رہی. جس لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، کالعدم تنظیموں کو بھی اجازت ہے اپنی سرگرمی کرنے کی. تو پی ٹی آئی کو تو کوئی سیاسی سرگرمی اسی شہر میں ہم اجازت مانگتے ہیں کہ بھئی ہمیں دے دیں، مینار پاکستان میں دے دیں، یا ہمیں لبرٹی چوک مجھے میں دے بتائیں دیں. ہمیں تو اجازت ان پارٹیوں کے، ویسے آپ نے بول دینا وہ سپریم کورٹ کے اوپر حملے کا بول دینا ہے. اس کے علاوہ ان پارٹیوں کے حالیہ ہسٹری میں، 20 سال کی ہسٹری میں، 10 سال کی ہسٹری میں 9 مئی جیسا کوئی واقعہ کیا ہے؟ آپ کے لیفٹ رائٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں شیلا رضا صاحبہ، اور یہاں پر موجود نہیں ہے نون لیگ والے. کوئی ایسا کیا انہوں نے واقعہ جو آپ نے کر دیا؟ 9 مئی کے فیصلے وہ نواز شریف نے تو صرف اپنے بچے سے تنخواہ نہیں لی تھی. اس نے تھوڑا جناح اس پہ حملہ کیا تھا جو اس کے کینڈیڈیٹس کو کھڑا نہ ہونے دیتے. اس کو نہیں کھڑا ہونے دیا، وہ چلا گیا بیچارہ. جی دیکھیں، آواز بندہ اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوتا ہے تو اسکائپ پہ آواز دب جاتی ہے. پھر اس کا جواب سن لیں. عمران خان صاحب تب تو جیل میں تھے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے جب ان کو رہائی دی تو وہ باہر آئے. وہ کیسے وہ 9 مئی کے معاملات میں ملوث ہو سکتے ہیں؟ پھر ان کے 9 مئی کے کیسز جب عدالتوں میں گئے تو عدالتوں نے جو فیصلے کیے، میں کہہ رہا ہوں خان صاحب کو کلین چٹ دے دیں. آپ کی بات میں بائے کر لیتا ہوں. بات سنیں نا ذرا، ڈائلاگ کر لیتے نا. آپ کی بات کو بائے کر لیتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ نہیں دیے جا رہی. ان کینڈیڈیٹس کو جو پریس کانفرنس میں خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہم نے بہت برا کیا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ بتائیں، وہ تو ٹکٹ لینے ہی نہیں چاہ رہے، وہ تو خود چھوڑ کر جا رہے ہیں. جو زبردستی کے بیانات، زبردستی کی وفاداریاں چینج کی گئی، پوری دنیا جانتی ہے کس طرح ان کو منایا گیا. کہہ رہا ہے میرے ساتھ تو 20 سال سے لوگ کھڑے، 30 سال سے. یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے عدالتیں لکھ چکی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے اپنی چال خود چلی کہ مجھے گرفتار کر لیں، پھر اسی کو کیسے مینج کیا، پھر کیسے انہوں نے انسٹیگیٹ کیا. عدالتیں خود لکھتی ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. باقر صاحب آپ کی طرف یہی پوائنٹ لے سمجھ آ گئی سر. مدثر صاحب، یہ جو الیکشن
90 दिन वाला है, क्या ये आप मशवरा देंगे पीपल्स पार्टी को? क्योंकि मैं शैला साहबा से भी पूछता हूँ, बाकायदा तौर पर पटिशन मुझे शायद नजर नहीं आई। अब एक केस तो लग गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन उस पर फुल बेंच नहीं बना। हालांकि पीटीआई का सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि भाई इतना बड़ा केस, जो पिछला केस का फैसला किया है मौजूदा चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट का, जो आपको पता प्रैक्टिस प्रोसीजर, उस पर फुल बेंच कोर्ट बना दिया। तो इस पर्टिकुलर 90 दिन के इलेक्शन के ऊपर इस वक्त के चीफ जस्टिस को फुल बेंच बनाना चाहिए। और मशवरा है पीपल्स पार्टी को, भाई पटिशनर बने, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक ना रहें। आप बताएं जरा। आइन भी इस बात का तकाजा करता है कि इलेक्शंस 90 दिन के अंदर होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि इस मुल्क की एक बड़ी जमात है और इसका मुतालबा जो है ये गुज़िश्ता दिनों से ये बड़ा जोर पकड़ता जा रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि उन्हें अदालत में एक पिटीशन दायर करनी चाहिए, और अगर ऑलरेडी कोई पिटीशन वहां पे ज़ेरे समात है तो उसमें फरीक बनने की दरख्वास्त देकर इस केस को एग्रेसिवली परसू करना चाहिए। और ये एक आईनी और कानूनी तरीका है जो मैं समझता हूं होना चाहिए। ठीक। और जहां तक इस बात का सवाल है कि जहां तक इस बात का सवाल है कि इस पर लार्जर बेंच बनाया जाए, देखिए बात यह है वलाना साहब कि ये कोई ऐसा कानूनी नुक्ता नहीं है जिसकी कोई इंटरप्रिटेशन या इसकी कोई ताबीर और तशरीह करने की जरूरत है। ये तो 2 और 2 4 है, जहां लिखा हुआ है आइन के आर्टिकल में कि जब असेंबलीज डिसॉल्व होंगी ऑन द एडवाइस, तो 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने, तो बड़ा बेंच तो वहां बनाया जाता है जहां पर 2+2 नजर किसको नहीं आ रहा? जी हाँ जी, देखें ना, अब ऐसी अगर सूरत हाल है तो ये फिर आप खुद समझते हैं और माशाल्लाह आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि ये किसको नजर नहीं आ रहा। और मैं समझता हूं कि आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, रियासत हमारी और हमारे जो मसाइल हैं, उसकी बुनियादी वजह भी यही। और फिर मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि ये मामला आइन को तोड़ मरोड़ के और आइन को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना, ये हमारे सियासतदानों का भी एक वतीरा रहा है और अक्रॉस दी बोर्ड है। अब आप नाराज हो जाएंगे कि सियासतदानों को मुर्दे इल्जाम क्यों ठहराते हैं। आज जब आइन और कानून की 90 दिन की हम बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि जब अदम एतमाद आई थी तो उस वक्त की जो सूरत हाल पैदा हुई थी वहां पे वो क्या थी। और हम दरअसल जो है वो आइन और कानून को अपने सियासी मफादात के मुताबिक जो है वो मोल्ड करते हैं। अब एक और बात है जो शायद उसका ताल्लुक बराह रास्त कानून के साथ ना हो, लेकिन चूंकि आप नाराज हो जाते हैं कि जी आप सियासी बात करते हैं, तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक बात कर दूं। अगली दफा चला मैं आइंदा के बाद बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन आज मैं आपसे एग्जाम्पशन ले रहा हूं। आज मैं आपसे एग्जाम्पशन ले रहा हूं कि अगर नवाज शरीफ ने अपनी आज जो बात की है उसमें एक उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो शायद हमने उसको ज़ेरे बहस नहीं लाया। उन्होंने एक जुमला ये भी कहा है कि सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। अब आई डोंट नो अगर उन्होंने गलती से ये बात कह ही दी है और या उनसे कहलवा दी गई है, तो मैं ये समझता हूं कि हमारी जो दूसरी सियासी जमातें हैं और ये शहरा रजा साहब भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो मैं ये समझता हूँ अवाम के अंदर एक तासुर है, वो ये है कि जब सियासतदान जो होते हैं उनको अपने केसेस को खत्म करवाने के लिए कानून साजी करनी होती है तो या फिर उनके मफादात होते हैं, तो फिर सब इकट्ठे इसलिए होते हैं। देखिए ना, ये अब सब इकट्ठे पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग एन और पीडीएम की सारी सियासी जमातों का ये एक मुश्तरका एजेंडा था कि हमने इमरान खान को उठा के बाहर फेंकना है। उस पर ये मुत्तफिक हो गए। और फिर उसके बाद आप मुझे मौलाना साहब पूरी ईमानदारी के साथ बताइए कि जो कानून साजी उसके बाद जिस तेजी के साथ हुई, वो कानून साजी जो है उसका बराह रास्त जो बेनिफिशियरीज थे, वो देखिए ये बात हमें माननी पड़ेगी। हमें अपने पॉलिटिकल की पार्टी मशमूल नून लीग थे कि मैं अर्ज करता नहीं, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। उसमें क्या शैला रजा साहब की पार्टी बेनिफिशियरी नहीं थी? उसमें बाकी पार्टी जो थी इस वक्त जो पॉइंट आ गया आपका, वो भी थी। आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठा दिया। मैं एक आखिरी बात आपसे ये करना चाहता हूं कि अगर आप अपने मफादात के लिए कानून साजी पर मुत्तफिक होते हैं तो खुदारा अगर आज नवाज शरीफ साहब का आपने रवैया बदला हुआ देखा है या उनकी बात में ये बात उन्होंने एक ऑफर की है, इंप्लाइडली ये कहा है कि हमें मिलकर इस मुल्क को निकालना है, तो मैं सब अवामी मफाद के लिए भी हमारी सियासी जमातों को एक होना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मैं ये समझता हूं कि अवाम के अंदर ये तासुर है। बात ये है कि उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा, जरा गौर करें, उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि हमें सबको मिलकर एक फिक्रा उन्होंने और भी बोला हुआ है। तो उन्होंने कहा रियासती इदारों को
مل کر کام کرنا ہوگا. یہ تو اچھی بات ہے. اسے کہتے ہیں ریڈ بٹوین دا لائنز. یہ کون سے ریاستی ادارے ہیں جن کو وہ بلا رہے ہیں اور ان کے ساتھ وہ چاہتے ہیں ہم مل کے کام کریں, جب وہ باقی جو ہیں وہی ہیں. جی باقی جو سب کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے, میرا خیال ہے کہ وہ مائنس پی ٹی آئی ہے اور باقی ساروں کے ساتھ مل کر. اور پھر انہوں نے ایک اور بات کی ہے, وہ والی جماعتیں جو آئین کے تحت, یعنی ان کو جماعتوں کا آئین بہت اچھی طرح یاد ہے, لیکن الیکشن کے 90 دن جو آئین میں لکھے ہوئے ہیں وہ میاں نواز شریف کو بالکل یاد نہیں آئے. شروع میں شیلا رضا صاحبہ نے ایک بات کی کہ میں بھی جیل میں گئی, مریم بھی گئی, اب چیئرمین پی ٹی آئی بھی گئے, اور زرداری صاحب کی بہن بھی, وہ دیکھیں نا کس رات کو عید تھی. ہمیں اس سیاست کو دفن کرنا ہوگا. اس سیاست کو رواداری والی سیاست. یہ جو بات ہے نا, یہ خواتین کے اور مردوں کے جیلوں میں جانے والی بات. And you see another charter of democracy among all these Oh parties. yes, اگر among all, اور all means all, not -1, پھر تو یہ کام ٹھیک ہو سکتا ہے. اگر میاں نواز شریف صاحب اتنے کھلے دل سے آئے ہیں تو سب کو گلے لگائیں. میں ایک بات آج گلے لگا دیں, میں ایک بات جی تو چلے جائیں, ملک و قوم کی بہتری کے لیے چلے جائیں. میں آج قانونی طور پر یا ویسے وہ ملاقاتی بن کے بھی جا سکتے ہیں. اس وقت جو ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے نا, ویسے وہ اس پروٹوکول کے تحت وہاں جا کے ان سے آسانی ملاقات کر سکتے ہیں. نہیں ویسے ان کی ایک بات تو ٹھیک ہے نا, 2013 میں بھی وہ ان کے گھر گئے تھے جب وہ گرے تھے. بہت اچھی بات ہے. انہوں نے کہا تھا آؤ کرکٹ کے میدان میں کرکٹ کھیلیں, سیاست کے میدان میں. جی اگر عمران خان, ویلانا صاحب, ہاں جی ویلانا صاحب, ویسے قانونی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے یہ بہتر ہوتا جائز کہ ان کو اس تنقید کا سامنا کرنا پڑتا کہ وہ جیل چلی جاتے. اور میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ان کے جو لیگل ٹیم ہے یا جو ان کو پولیٹیکلی ایڈوائس جو لوگ یہ کرتے ہیں, وہ کیوں اس بات سے کتراتے تھے. دیکھیے نواز شریف صاحب اگر اتنا بڑا دل کر کے آئے ہیں اور وہ ملک اور قوم کی بہتری چاہتے ہی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ کوئی برائی نہیں ہے کہ, ایک منٹ برگیڈیئر صاحب, اگر وہ جا کے چیئرمین پی ٹی آئی کو مل لیں, بیٹھ کے ساری چیزیں طے کر لیں, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور اسی میں ملک و قوم کی بہتری ہے. یار بس کر دینا, اب لڑائیاں جھگڑے دنگے فساد وہ کتنا کرنا ہے. مجھے نا ایک بات آپ کو بڑی ہنسی آ گئی, آپ کہہ رہے ہیں جا کے وہ مل لیں اور باتیں طے کر لیں. او بھائی وہ اپنی باتیں تو طے کر لیں, او یار جن سے کرنی ہے انہوں نے. میں ایک بات بتاؤں, کسی کا منصف بنیں گے, اپنا منصف. میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر وہ جا کر وہاں طے کر لینا تو پھر اس طرف بھی ان کی باتیں بہت اچھی طے ہو سکتی ہیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں. Is this all these political parties should make another charter of democracy right now? It's need of time. بالکل. مساق جمہوریت پہلے بھی ہوا, مساق معیشت, مساق جمہوریت پارٹ 2. اب آپ آ جائیں مساق پاکستان. مساق پولیٹیکل پارٹی یہ آپس میں سیاسی دشمنیاں, آپس میں پولیٹیکل پولرائزیشن, مار دھاڑ, وکٹمائزیشن, اس کو کریں ختم, بند کر دینا. فار دی سیک آف پاکستان. اور ہم کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں نیشنل ریکنسیلیشن, نیشنل کنسنسس تھرو اے ڈائلاگ, جس میں کون بیٹھے ہوں, راؤنڈ ٹیبل ہو, آل پولیٹیکل پارٹیز کے جو بھی ہیڈز ہیں, ریپرزینٹیو وغیرہ وغیرہ, اینڈ آل اسٹیک ہولڈرز ایک دفعہ بیٹھیں, اگلے 20-25 سال کا روڈ میپ بنائیں. میں کل ایک کلپ دیکھ رہا تھا, 1988 میں مارچ میں اس وقت کے جنیجو صاحب جو کہ جا رہے تھے حکومت سے, انہوں نے یہی راؤنڈ ٹیبل اور یہ سب کچھ کیا. بے نظیر کی حکومت آئی, 2 سال کے بعد اس کو نکال دیا. کیا گارنٹی ہے؟ بس دیکھیں وہ غلط, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, ہم بار بار یہ غلطیاں کیوں کرتے رہیں گے. ماضی کو چھوڑ دیں, جو ہو گیا ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ بھائی ڈیفالٹ ہو گئے. اب وہ کشکول لے کے ہاتھ میں پرائم منسٹر صاحب پھرے تھے پچھلی گورنمنٹ میں, اور خود کہتے تھے کہ آئی ایم اے بیگر اور ہم تو آپ بیک کرنے آئے. تو خدا را اگر آپ نے پاکستان کو نکالنا ہے, اور میں آپ کو آج ایک خبر دے رہا ہوں, شاید آپ کو بھی پتہ ہو, کچھ پی ٹی آئی کے جو دیکھیں پی ٹی آئی میں ماڈریٹس بھی ہیں اور ہارڈ لائنرز بھی ہیں. ٹھیک ہے, ہارڈ لائنرز نے مروایا ہے پی ٹی آئی کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بات. آج نواز شریف نے کیا جملہ بولا, اس نے کہا ہماری ہے 28 میں, ہم 9 میک کرنے والے لوگ نہیں. ایک بڑی میننگ فل بات کی. اٹ واز اے گڈ سینٹینس, آئی لائک اٹ. کہنے کا مطلب ہے ہارڈ لائنر جو کہہ رہے ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو یہاں تک لے آئے. جو ماڈریٹس ہیں, اب آپ دیکھیں کیئر ٹیکر, اور ہارڈ لائنر خود ان کا چیئرمین نہیں دیکھیں نا, وہ چیئرمین کو بھی سوچنا چاہیے نا جناب کہ he got swayed, carried away with the hardliners. My point is this کہ پی ٹی آئی میں ماڈریٹس کہہ رہے ہیں کہ جناب we should
adopt a policy of मौलाना reconciliation. साहब आज जो मैं हो गया एक सो चीज हो का गया। क्रेडिट शाला मुस्लिम साहब, लीग नून को शाला देना साहब चाहता हूँ, चूंकि मैं मौके पे क्रेडिट मौजूद था। अच्छे वाला क्रेडिट देना। यकीन करें कि आज जो मैंने जम्मे गफीर देखा है वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन इसमें मरियम नवाज की बहुत बड़ी मेहनत है। 2011 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है अक्टूबर 2011 बिल्कुल रिकॉर्ड आज टूटा है। अच्छा। और मैं तो कहता हूं खुदा का शुक्र अदा करें, अगर मियां नवाज शरीफ के पीछे ही अगर कौम है, भाई हमारे मसाइल हल कर दे। लोगों का रोटी, बिजली, गैस, पानी, फिक्र करें, यही करने आए हैं भाई ये मसाइल वो हल कर दे तो वही गॉड फादर बन जाएंगे इस कौम के। बन गए। देखिए बन गए, किसी समझे, बन को गए। कोई एतराज नहीं है। ये कौम खुदा का वास्ता है, सियासतदान नहीं चाहती, इस कौम को लीडर चाहिए। प्लीज यार, लीड करें। इस बात पे और मैं याद रखिए, सियासतदान डील मैं करता एंकर है, हूं, मेरा राय लीडर देने का कभी हक डील नहीं है। करता। आप मेरा हक छीन के बैठे हुए हैं क्योंकि मैं प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूं, लेकिन इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। इस कौम को लीडर नहीं चाहिए सर, इस कौम को सियासतदान ही चाहिए सर। मैं आपको सही बता रहा हूं। इस नहीं, कौम ये मैं लीडर आपसे बिल्कुल का हाल इख्तिलाफ भुट्टो वाला करता हूं। करती है ये कौम। नहीं, इस नहीं, कौम नहीं। के अंदर से ही ऊपर जाते हैं बस लोग, वो यार, भुट्टो वाला हाल करते हैं। सियासतदानों ने इस बहुत कौम कर का लिया हाल पाकिस्तान के बेनज़ीर साथ। जैसा होता है, बेनज़ीर लीडर देखिए, बेनज़ीर लीडर थी, बिल्कुल मैं मानता तो हूं। फिर हाल उनका होता है ना, इसलिए मैं कहता हूं लीडर ना है ना भाई, उसके बीवी बच्चे होते हैं, उसकी अपनी लाइफ होती है, वो गवा देता है। इस लीड मुल्क को करें कौम सियासतदान को, चाहिए। लीडर बने कौम के। मैं पेसिमिस्टिक हूं इस बात पे। शैला राजा साहबा, आप मुझे ऑप्टिमिस्टिक करें, इस कौम को बेनज़ीर भुट्टो जैसा और फिर इमरान खान और नवाज शरीफ जैसे, और अब आप जरदारी साहब को भी आप अपना लीडर मानते हैं, लीडर चाहिए या सियासतदान चाहिए? डोंट फॉरगेट जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जो फर्स्ट हमारे जेन्युइन पॉलिटिकल लीडर आए थे। लीडर मैं तो कह रहा हूं, हाल उनका क्या किया ना, ये मेरा पॉइंट था। एक छोटी सी ब्रेक ले लें, फिर शैला राजा साहब खुल के बोलेंगी ब्रेक के बाद। एक बार फिर से खुशामदेद जी। हम आज के उसी अजीम लीडर के अजीम जलसे के अजीम बयानात के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, और सियासत के आगे रमूज़ो काफ क्या हो सकते हैं, साको सबाक क्या हो सकता है। शैला राजा साहब एक सवाल छोड़कर गया था आपकी खिदमत में, फिर अर्ज़ है कि इस मुल्क को रवादारी वाली सियासत चाहिए या फिर एक पॉपुलर लीडर चाहिए, और फिर पॉपुलर लीडर का वही हाल जो आपकी दो लीडर के साथ हुआ और आपके साथ बैठे हुए अली भुट्टो के लीडर के साथ हुआ, और जो यहाँ पर मौजूद नहीं है 4 साल उनके लीडर एक चिल्ला काट के आ गए हैं, उनके साथ हुआ। तो पॉपुलैरिटी से ज़्यादा सियासतदान चाहिए या लीडर ही चाहिए? दिस इज अच्छा, आप लोग ने काफ़ी बातें की, तो मैं पहले उनको भी एक नज़र में समेटने की कोशिश करती हूँ। जी मैम। और वो ये है कि देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें 2013 में भी 12 में भी नहीं मिली थी, 13 में, और हमें सीधा तालिबान से जो है वो धमकी थी, और नून लीग और पीटीआई ने भरपूर अपनी कैंपेन की थी। और जहाँ तक 2018 की बात है तो उसमें तो थी नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड। एक को वज़ीर आज़म को हटा के नायल कर दिया गया था, और बाकी जो सूरत हाल थी उसमें आप खुद देख सकते हैं कि आरटीएस बिठाया गया, और मतलब उसकी तो आप बात ना करें ना। इसी को मैं रिलेट करती हूँ लीडरशिप से कि ज़हीरुल इस्लाम का क्लिप पूरी जगह वायरल हो चुका है कि इन्हें हम थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाए थे। किस तरह आरटीएस बिठाया गया, किस तरह पोलिंग एजेंट निकाले गए, किस तरह 8-8 दिन रिजल्ट रोका गया। तो ये बात ना करें। रही बात ये कि वो बातचीत करने को तैयार, वो चलो आपकी डिक्शनरी में खान साहब तो लीडर है ही नहीं ना, माइनस हो गए। अगली बात, वो किसी से डील नहीं करना चाहते, तो वो तो कहते थे कि ये सारे डाकू चोर हैं और मैं मुझसे बात करो, और वो कहते थे मुझसे बात, मैं उन्हीं से बात करना चाहता हूँ जो लाए थे उन्हें। और फिर वो ये भी कहते थे कि अगर मुझे हटाना था तो पाकिस्तान पे बॉम्ब गिरा देना था। रही बात माशी पॉलिसी की, 3 साल 8 महीने उनकी कोई माशी पॉलिसी भी नहीं थी, खुद ही उनके मिनिस्टर ने कहा। अब जो बात है इसकी कि देखिए, इस मुल्क को एक लीडर उसे कहते हैं जो मसाइल का हल ले और अपनी बात से लोगों को गैदर कर सके। ठीक। तो वो जो हमारे मुल्क का सिस्टम रहा है उसमें यकीनन के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद कोई लीडर नहीं आ सका, बल्कि सारे लीडर इसलिए पैदा किए गए कि किसी तरह पीपल्स पार्टी को ख़त्म किया जाए। नहीं ख़त्म हो सकी, बहुत सारी टैक्टिक्स अपनाई गई, और जब मोहतरमा लीडर बन के उभरी तो फिर उनको भी ख़त्म कर दिया गया। तो बहुत सारे लोग ये बात करते, हाँ हम भुट्टो वाली पार्टी में थे, हम उसमें थे। तो भाई किसी घर के सरबराह को जब मर जाता है
اس کو چھوڑتے نہیں ہیں, چھوڑتے جا کے اس کے سسٹم کو اور صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جس گھر کے 2 سربراہ کو اس طرح سے مار دیا جائے اور پھر اس کے چلنے والوں کو اس کے ساتھ کوڑے مارے جائیں, پھانسیاں دی جائیں, ان پہ مقدمے کیے جائیں, تو پھر یہ نہ کہیں کہ وہ پنجاب میں نہیں رہی, پھر یہ نہ کہیں وہ کے پی میں نہیں رہی, کیونکہ ہر آدمی نہیں سہ سکتا ہر جرم و ظلم و جبر کو. پھر بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگ کھڑے رہے اور بات سہا اور پھر خاموش ہو کے بیٹھ گئے. پھر اس حساب سے دیکھیں نا, میری بات سنیں, میں بول سکتا ہوں, اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس ملک کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے. لیڈر کی میں آپ کی بات پائی کر لیتا ہوں. اسی لیے میں بار بار یہ کہتی ہوں اور پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جو لوگ سیاست کے لیے ٹرینڈ نہیں ہیں وہ سیاست نہ کریں, وہ جس کام کے لیے ٹرینڈ ہیں وہ کریں اور آئین کے دائرے میں رہ کے تمام ادارے کام کریں. کیونکہ اب آپ میرا ایک سوال سن لیں, ایک لیڈر کا راستہ عدالت سے بھی روکا جاتا ہے اور ریاست کی طرف سے بھی روکا جاتا ہے. عوام ہمیشہ پولیٹیکل لیڈر کی طرف جاتی ہے. نہ ضیاء الحق کے ساتھ گئی, نہ اس سے پہلے ایوب کے ساتھ گئی, نہ مشرف کے ساتھ گئی, پولیٹیکل لیڈر کی طرف جاتی کیونکہ وہ اپنا حل پولیٹیکل لیڈر کے پاس سمجھتے ہیں. ٹھیک, آپ نے نا مجھے اپنے ظلم گنوا دیے, پی ٹی آئی والوں نے اپنے ظلم گنوا دیے, نون لیگ والوں نے اپنے ظلم گنوا دیے. آپ سکویز ہو کے پنجاب سے ختم, سندھ میں رہ گئے. پی ٹی آئی والے سارے چھوڑ کر چلے گئے, اکیلا یار مرزا اور ساتھ کچھ وکیل اور سب کچھ آپ کے سامنے ہی ہے جو ہے. نون لیگ ایک واحد ریزسٹنس پارٹی مجھے نظر آئی ہے کہ وہ سب حالات کا مقابلہ کر کے آج بھی اسی طرح چاروں شانے چت کر رہی ہے. ان کے لیڈروں کی ایک پوری لسٹ یا سیاستدانوں کی لسٹ ہے جو ہاتھ کھڑے کر کے وہ شیر کی طرح کھڑے ہوئے تھے. تو اصل ریزسٹنس سندھ میں کہاں ہے؟ ریزسٹنس سندھ میں کتنی سیٹیں ہیں نون لیگ کی؟ کتنی ہیں؟ کوئی بھی نہیں. کوئی نہیں. صحیح فرمایا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کبھی ماضی میں بھی تھی تشدد کے بعد ہم نے پنجاب میں ہماری کبھی گورنمنٹ نہیں بنی, لیکن وہ مائنس نہیں ہوئے کہیں سے, جہاں تھے وہاں پر ہیں. یہ پوائنٹ ہے. ہم سندھ میں اپنے آپ کی ہماری تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ہم پنجاب میں بھی کچھ نہ کچھ موجود ہیں. اگر الیکشن فیئر کرایا جائے, ہم کے پی میں بھی موجود ہوں گے. آپ دیکھیے گا فیئر الیکشن کرائیں, میری دلی خواہش ہے, آپ ہر جگہ ہوں, اپنا کردار ادا کریں. ہم 16 لوگوں کے ساتھ بھی اپوزیشن کرنا جانتے ہیں. ٹھیک, یہ ہسٹری آپ کی. اور ریکنسیلیشن کی بات کی تو ایم آر ڈی بھی ہم نے بنائی. ایک ویری پریسائز آنسر اینڈ دین آگے بات کروں گا. چارٹر 126 ممبر کے ساتھ 126 ممبر کے ساتھ یہ ہم ہی تھے جس نے آئین کو بھی صحیح کیا اور تمام معاملات صحیح کیے. چارٹر آف ڈیموکریسی کی ریویو کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. حالات کے ساتھ ہمیشہ سے ریویو ہونا چاہیے. یہاں تک کہ ہم نے پی ٹی آئی سے بھی کہا کہ قدم بڑھائیں عمران, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ بھی کہا کہ آئیے چارٹر آف اکانومی کریں. تو بات یہی ہے کہ اب آپ کر سکتے ہیں, ابھی بھی حالات گنجائش پیدا ہو سکتی ہے. پوائنٹ آ گیا جی. علی بھائی آگے بڑھ جاتے ہیں. ایک تو اس پہ بھی آپ اپنی لب کشائی کر سکتے ہیں. ایک مجھے بتائیں, آج کا جو سب سے میرا فیورٹ جملہ یا فقرہ یا کہہ لیں کہ 2 جملے تھے نواز شریف کے. انہوں نے کہا ہماری عورتیں کہاں ہیں؟ وہ ہیں ہماری عورتیں عزت کے ساتھ کھڑی ہیں, ڈھول کی تھاپ پر ڈھمکے والا ورڈ یوز کیا, اور تسبیح میں کرتا ہوں 100 دفعہ دن کو 100 دفعہ رات کو, آپ کم از کم 3 دفعہ کر لیں, خوش و خضو کے ساتھ کریں, دکھاوے والی نہ کریں. آپ کا ٹیک نواز شریف کے اس بیان کے اوپر میں نے آپ کو سنا دیا. اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ نواز شریف ابھی بھی 90 کی دہائی میں ہی کھڑے ہیں. انہوں نے کچھ نہیں سیکھا, 4 دفعہ باہر گئے, 4 دفعہ یہ ڈیل کر کے واپس آئے. آپ تو ان کی سیاست تو ڈیلوں کے ذریعے ہی چلتی ہے, ڈیل کے ذریعے جاتے ہیں, ڈیل کے ذریعے واپس آتے ہیں. بڑی دیتے رہے ہیں ٹیوشن تو خان صاحب, کنٹینر پر چڑھ کے پھر بھی نہیں سیکھے یار. دیکھیں نا, وہ میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں سیکھنا اور یہ عوام فیصلہ کرتی ہے. دیکھیں آپ چاہے ملکی سروے کروا لیں, غیر ملکی کروا لیں, صوبائی کروا لیں, ضلعی کروا لیں, تو پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم مقبول ترین جماعت ہے. اچھا ہوتا یہ سارے جو ہے ادھر بیٹھ کے سارے آئین قانون کی بالادستی, آئین کی حکمرانی کے لیے قانون کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. آپ دیکھیں, آپ بات کر رہے ہیں لیڈر ہونا چاہیے, یا دیکھیں سر میری بات سنیں, اللہ کی قسم میں آپ کو
میں آپ کو خدا کی قسم اٹھا رہا ہوں, میں اٹھاتا نہیں ہوں, لیکن یہ الیکشن ہو گئے نا تو آپ نے کہنا فری اینڈ فیئر نہیں ہے, اب فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. وہ دوبارہ فری اینڈ فیئر ہو گئے, آپ نے کہنا ہمارا لیڈر آزاد نہیں تھا, پھر ہونے چاہیے. میں بتاتا ہوں نا, دیکھیں آپ کے گلے شکوے نہیں ختم ہونے جب تک آپ کے پرائم منسٹر کو دوبارہ, آپ کے سابق پرائم منسٹر کو دوبارہ پرائم منسٹر بنا کر اسی طرح کھڑا کر دیا جائے, اسی طرح وہ ایسے ویسٹ کوٹ پہن کے کھڑا ہو کے وہ کہے ہاتھ پہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے چل نواز شریف واپس باہر لنڈن, چل زرداری صاحب آپ بھی چلیں, میں اکیلا حکومت کروں گا, تب آپ نے راضی ہونا, اس سے پہلے آپ راضی نہیں ہو سکتے. ابھی تو سن لینا, ابھی آپ لوگوں نے تو ادھر بیٹھ کے میں ابھی سن رہا تھا فیصلہ کر لیا ہے کہ شاید نواز شریف اگلے وزیر اعظم آ رہے ہیں. نہیں ہم نے تو نہیں کیا, کسی نے نہیں کیا. الیکشن ہوں گے تو ہے آکسفورڈر کا, مجرم کا, اشتہاری کا, وہ ابھی انہوں نے رازداری ضمانت لی ہے, ابھی انہوں نے عدالتوں میں پیش ہونا ہے, ابھی انہوں نے جو ہے وہ اپنی ساری پٹیشنز کا سامنا کرنا ہے. وہ 24 والے دن آ کے دیکھیں, وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ جس طرح عدالتیں قانون کو نہیں دیکھ رہی ہیں, سیاست کی نظر ہو رہی ہیں اور سیاست کو دیکھ رہی ہیں اور ڈیلوں کے ذریعے سارا نظام چلایا جا رہا ہے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. ہم چاہتے ہیں بالکل ہم بیٹھتے ہیں 90 دن کے الیکشن کی بات کریں, ہم بھی بیٹھتے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, نون لیگ کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, اور جو فاشزم کا شکار ابھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس پہ بھی بیٹھتے ہیں. تو ہم تو کبھی ڈائیلاگ سے کبھی نہیں بھاگے, ہم ڈائیلاگ بالکل جو ہے وہ ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ڈائیلاگ کی سیاست ہونی چاہیے. لیکن دیکھیں قانون پہ بات ہو نا, فضول ہم کیوں این آر اوز پہ کیوں بات ہو. جی شالا صاحبہ, قانون یہ بات کہتا ہے, آپ نے جانا ہے, جانا نہیں بس ختم کرنا ہے بھائی, آپ سے ساری رات بیٹھے رہیں. نہیں ابھی اب بڑی باتیں, میرے پاس اور بھی 2-4 سوال ہیں نا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بسکٹ دیں جی شالا رضا صاحبہ کو, اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. اوکے پروگرام ہی بند کرو. لے جی ایک بار پھر سے خوش آمدید. اچھا اب آپ سے میں کروں گا سیاسی بات. مدثر خالد واسی صاحب, تسبیح کرنا جرم ہے بھائی جان سب کے سامنے, بتائیں ذرا, یہ سیاسی نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ نے باغا صاحب یہ دونوں باتیں ڈالنی اور برگے صاحب آپ نے بھی. جی میں عرض کرتا ہوں یہ دونوں باتیں آپ نے کی ہیں ویلانا صاحب, یہ جو دونوں باتیں آپ نے کی ہیں جن کا آپ نے حوالہ دیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ضروری باتیں تھیں جو انہیں شاید اپنی اس تقریر میں نہیں کرنی چاہیے تھی. باقی جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس میں اچھی بات یہی ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمیں مل جل کر آگے چلنا ہے, دیکھنا ہے, اور اس نظام کو جو ہے اس میں ہمیں اس میں بہتری لانی ہے, اور عوام کو جو ہے وہ ہم نے ریلیف دینا ہے. یہ تو وہ ساری باتیں تھیں میں سمجھتا ہوں جو ٹھیک تھی, مگر اس کے اندر یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی بات تھی جس سے انہوں نے اس کا جو ہے اٹ ہیز براٹ اے بیڈ ٹیسٹ, اور ادروائز بھی یہ ان کو میرے خیال سے نہیں کریں. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک اور چیز بات جو آئین اور قانون کے ساتھ جڑی ہے, آپ دیکھیے ویلانا صاحب, یہ آئین کے اندر جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان میں ایک رائٹ جو ہے وہ انڈیویجول کا یہ بھی ہے کہ ہی ہیز اے رائٹ ٹو بی ریپرزینٹیڈ, اس کو ریپرزنٹیشن کا رائٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسے چوزن ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے سے گورننس کا رائٹ ہے. اور تیسرا جو آئین کا منشا ہے وہ ہے فیئر الیکشنز. اب یہ ہم جو ساری گفتگو کر رہے ہیں نا جی, اس میں سمجھتا ہوں کہ جو پوری اس ایکسرسائز فیوٹائل ہو جائے گی جو ہو رہی ہے. باٹم لائن جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ تاثر بھی پبلک میں جا رہا ہے جو اس وقت آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز, اگر الیکشنز ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے اور یہ فری نہیں ہوں گے اور سب کو مواقع نہیں دیے جائیں گے, اور یہ امپریشن کریٹ کیا جائے گا کسی طریقے سے بھی کہ کسی ایک فریق کو جو ہے وہ کنسیشن دی جا رہی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری ایکسرسائز جو ہے اور یہ جو کچھ ہم ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو ہے یہ سارے کا سارا جو ہے نا, یہ اب 2 سوال ہیں, میں آپ کی طرف اس کے بعد اسی ودن 2 منٹس میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. 2 سوال آپ کی بات سمجھ آ گئی. ایک سوال تو یہی ہے سر, یہ آپ نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے آج کہ میں اب بدل گیا ہوں, میرا نہیں دل کرتا میں کسی کا نام لوں, میں کسی پہ بات نہیں کرتا, اور میں کسی کی ذاتیات پہ بات نہیں کرتا. تو مجھے وہ شالا رضا صاحب تو چلی گئی ہیں, مجھے وہ بے نظیر بھٹو کی انگریزوں کے کتے نہلاتے ہیں وہ والی تقریریں بھی یاد آ گئیں. پھر مجھے آج بھی, چلے آج انہوں نے اچھا کیا, نئی بات اس طرح سے کی. تو ایک تو یہ اس کے اوپر, اور دوسرا یہ جو فری اینڈ فیئر الیکشن پروسیس ہے,
اگر یہ نہیں پرووائڈ کر دے گا، اور آج نواز شریف صاحب کی موجودگی نے واپس آ کے جو 70-80% پیپل پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمارا گراف ہے پاپولیرٹی کا، اس کو ڈیمیج کر دیا پھر آپ نے واقعہ صاحب؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کی اسپیچ کا امپیکٹ، 3 سوال ہاں، گراؤنڈ ریالٹی بالکل فرق پڑا ہے. ہی از بیک ان دی پاکستانی پالیٹکس ود دا بینک پاپولیرٹی گراف. جی دیکھیں وہ تو اب ہوگا. دیکھیں نا، جب آپ کی ٹاپ لیڈرشپ ملک سے باہر ہو اور جب ملک کے اندر ہو تو پارٹی کو ایک بڑا فرق پڑتا ہے. پارٹی کا موٹیویشن لیول، پارٹی کا مورال، پارٹی کے ورکر، سوئے ہوئے لوگ بھی جاگ جاتے ہیں. ڈفرنٹ. ایک بات. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ابھی جو آپ دیکھ کہ اب یہ جو ہمارے کچھ سیاستدان ہیں، لیڈر ہیں، جو باہر کی طرف دیکھتے ہیں اور ابھی بھی کہتے ہیں، ان کی سوچ ہے دا روڈ ٹو اسلام آباد شوڈ بی وایا واشنگٹن یا ریاض یا دبئی. یہ اس چیز سے نکل ہے. روڈ ٹو اسلام آباد شوڈ بی وایا دا پیپل آف پاکستان. اور تیسری بات یہ ہے، دیکھیں اردوغان کا ماڈل بھی ہمارے سامنے ہے، مہاتر صاحب کے ماڈل سامنے ہے، سنگاپور میں لی کوان یون کا مجھے ایسا لگ رہا ہے عمران خان بیٹھا ہوا میرے سامنے، یہ ماڈل بنوایا کرتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، یہ 3 لیڈر ہیں جنہوں نے اپنے ملک کی کایا پلٹ دی. ٹھیک ہے نا جی، آپ ان کو سیاسی لیڈر کہیں یا آپ ان کو صرف لیڈر کہیں، لیکن یو نیڈ اے لیڈر جو کہ ملک کو ان تمام مسائل، ان چیلنجز سے نیویگیٹ کرتا ہوا لے کے چلا جائے ود دا سپورٹ آف دا پیپل آف پاکستان. اور تمام جو گورنمنٹ کی مشینری ہے ریاست کی، وہ ان کو ساتھ لے کے، یہی ایک حل ہے پاکستان میں جو میں سمجھتا ہوں. دیکھیے میں تو بڑی سمپل سی بات کہنا چاہتا ہوں. مولانا صاحب، لیڈرز، قوم، ہمارا ملک، سب سے بہتر یہ ہے کہ سب لوگ مل بیٹھ کے ایک بات طے کر لیں. یہ جو چارٹرز کی باتیں آتی ہیں نا بار بار، یہ چارٹرز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ مجھے بتائیں دنیا کے کس ملک میں یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکانومی کہاں ہوتے ہیں؟ یہ بلا کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب ہم آئین کے مطابق کام نہیں کرتے اور ہم فیئر اینڈ فری الیکشنز نہیں کرواتے. پھر یہ چارٹرز کا چکر آتا ہے، آئیں مل بیٹھے ہیں، اچھا آپ جو کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کر لیتے ہیں، اچھا کوئی درمیانی میں راستہ نکال لیتے ہیں. او بھائی درمیانی راستہ نہیں نکلنا چاہیے. قوم کو ایک روڈ میپ دیں، ان کو بتائیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. جو لیڈر ٹھیک ہوگا، بھائی جس کو ایک دفعہ 3-4 سال موقع مل جائے نا حکومت کرنے کا، میرا تو یہ نظریہ ہے اگر اگلی بار اس کو عوام الیکٹ نہیں کرتی تو پھر اس کو الیکشن سے باہر ہو جانا چاہیے. بھئی آپ کو پورا ٹائم دیا گیا، آپ نے قوم کے لیے کچھ نہیں کیا. آپ نے دیکھیے آپ نے قوم کے لیے کچھ ہی نہ کیا. جب آپ کچھ نہیں کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں اس حساب سے نا، آپ نے، میں نے اور بریگیڈیئر صاحب نے رہ جانا ہے، ہم نے اپنی کیبنٹ ڈیزائن کرنی ہے، انہوں نے تو سب نے فارغ ہو جانا. پھر دیکھیے پھر یہ تو کرنا، یا پھر علی بھائی دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے. وقاص صاحب ہم کب تک یہ تجربے کرتے رہیں گے؟ لوگ 30 سال حکومت کرنے کے بعد کہتے ہیں ایک باری میں اور موقع دے دیو. اور بھائی کس چیز کا پھر آپ کو بار بار موقع دیا گیا؟ بہت ہو گیا. ایون پی ٹی آئی نے بھی اگر پرفارم نہیں کیا تو پھر ان کو بھی ایک تو سوری بات پتہ کہ میں آپ کی تھوڑی سی بات صرف یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ اگر عمران خان کو الیکشن تک کا وقت دیا جاتا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. یہ جو بار بار سیاستدان آ کے کہتے ہیں نا کہ وہ جی ہمارے لیے تو سرنگیں بچھی ہوئی تھی، آپ سرنگوں پہ چلے کیوں؟ سرنگیں وہیں پھٹنی چاہیے تھی، انہی کے پاؤں میں سرنگیں پھٹتی اور قوم دیکھتی. آپ کو سرنگیں یاد آ گئی ہیں، پھر کہتے ہیں جی خزانہ خالی تھا. دیکھیے اگر خزانہ، لیکن دونوں پارٹیوں کے لیے، جب پی ٹی آئی آئی اس نے بھی یہی کام کیا، جب نون لیگ آئی اس نے بھی یہی کام کیا، جب پیپلز پارٹی، اور جب ٹائم ختم ہو گیا تو ہم بھی یہی کام کریں گے، آپ کی بات کاٹیں گے اور اللہ حافظ کہہ دیں گے. ایک جملہ میں کہہ دوں، کانسٹیٹیوشن، ڈیموکریسی